अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है। मैं एडवांस में बता दूं, कंट्रोवर्शियल है, आप लोगों का एतराज़ भी होगा। बहुत सारे लोग शायद इस पे अपना एतराज़ शिकवे शिकायतें करेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि छोड़ दें बहरिया टाउन। मैं बेसिकली देखिए, बहुत सारी चीज़ें आजकल जो नेगेटिविटी या सोशल मीडिया पे एंटी बहरिया ग्रुप्स एक्टिव होकर बहरिया टाउन के खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं। ये मेरी ख़ास वीडियो उन लोगों के लिए या उन लोगों को कहीं न कहीं आंसर करने के लिए है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही होती कि लोग इन्वेस्ट भी बहरिया टाउन में करते हैं और बहरिया टाउन की ही बुराइयाँ भी करते रहते हैं। सम टाइम बहरिया टाउन में रिहाइश भी रखने आ जाते हैं, बहरिया टाउन में सैरो-तफरीह भी करने आते हैं और फिर बहरिया टाउन के खिलाफ ही कैंपेन्स भी चला रहे होते हैं। बहरिया टाउन ही सबसे बुरा भी लग रहा होता है, क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, आज मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अगर आप लोगों को बहरिया टाउन का साफ-सुथरा लाइफ़स्टाइल नहीं चाहिए, तो बहरिया टाउन छोड़ दें। अगर आप लोगों को सस्ती, अच्छी और म्यारी प्रॉपर्टी, साफ-सुथरी यहाँ पर नहीं चाहिए, तो छोड़ दें बहरिया टाउन। अगर आप लोगों को बारिश के बाद बिल्कुल अच्छा सुहाना मौसम नहीं चाहिए, ठीक है? बारिश के बाद कीचड़ ही देखना है आप लोगों ने, लोड शेडिंग ही देखनी है, स्ट्रीट क्राइम देखना है, चोरी-चकारी और डकैतियाँ देखनी है, तो फिर जाएँ वापस अपनी जगह से जहाँ से भी आप लोग आए थे, ठीक है? फिर बहरिया टाउन में रहने का फ़ायदा ही नहीं है आप लोगों को। अगर वही चीज़ें पसंद है तो जाएँ, छोड़ दें बहरिया टाउन। अब बहरिया टाउन में रहने का फ़ायदा उस सूरत में है, अगर आप बहरिया टाउन के अंदर रह के बहरिया टाउन एक फैमिली है और बहरिया टाउन में रह के एक फैमिली की तरह फैमिली बनकर दिखाएं, ठीक है? और हर यहाँ पे रहने वाला शहरी बहरिया टाउन का, हर यहाँ पे जो रेजिडेंट है वो यहाँ का जिम्मेदार शहरी हो। तो मेरा ये इस तरह से मौकफ है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, आज बहरिया टाउन के खिलाफ बहुत सारे लोग कैंपेन्स प्रॉपर रन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई एक आध खबर या कोई ऐसा कोई एस्पेक्ट हो या कुछ चीजें हो। देखिए, जब बहरिया टाउन बना, किस तरह से लैंड एक्वायर की गई, बिल्कुल उसी तरह से एक्वायर की गई। कोई नई रॉकेट साइंस नहीं थी, जिस तरह डीएचए करता है, जिस तरह और दूसरी सोसाइटीज करती हैं। आज जब 10 साल या 20 साल गुजर जाते हैं, फिर ये इम्तियाज चांडियो जैसे लोगों को याद आ जाता है कि यहाँ पे जी बहरिया टाउन ने ये कर दिया और यहाँ पे फलां बन गया और यहाँ पे फलां बंदा फलां कर गया। अगर किसी पर्सनैलिटी के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ इम्तियाज चांडियो साहब आप लोगों का कोई एतराज है, तो आप उनके साथ वो चीज करें, अपना कानूनी कार्रवाई भी करें, जो एतराज है, शिकवा शिकायत है, वो भी करें। ओवरऑल बहरिया टाउन को बुरा भला कहना या मलिक रियाज साहब की 100 बुराइयां करके जो बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स हैं, इनमें एक अजीब किस्म की जो नेगेटिविटी फैलाना, इन चीजों को काइंडली बंद कर दें। आप तो अब जाके बैठ गए हैं अमरीका शमरीका, और आप लोग भी जब बहरिया टाउन में रहते तो उस वक्त बहरिया टाउन तो आपका आइडियल था। आप पुराने अपने ब्लॉग निकाल के देखें, जब आइडियल लाइफस्टाइल इन बहरिया टाउन कराची कहा करते थे, तो वो चीजें आप भूल गए या लोगों के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली बहरिया टाउन में आके बहुत सारे लोगों को, अब मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे लोगों को तकलीफ ये होती है कि यहाँ पे आप लोगों के रूल्स एंड पैरामीटर्स बताए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रहना पड़ता है और आप लोगों को अपना डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है, आप लोगों से क्वेश्चनिंग होती है, आप लोगों ने पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट देनी है, आप लोगों ने और 10 तरह की डॉक्यूमेंटेशन है जिसको मुकम्मल करना है। और बहरिया टाउन एक इदारा है भाई, काम कर रहा है, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो फिर बहरिया टाउन तो आपको तंग करेगा। बहुत सारे लोगों की बदमाशियां निकाली हैं बहरिया टाउन ने, तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे इनका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या लोग अपना काम कर रहे थे, तो वहां पे जो जिन लोगों की अपनी एज ए पर्सनैलिटी क्लैश आ जाता है या कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, वो लोग फिर एंटी बैरियर कैंपेन्स अपनी रन करना शुरू कर देते हैं। खैर, आज भी मैं ये समझता हूँ, अगर मैं कीमतों की बात करूँ, प्रॉपर्टीज की बात करूँ, साफ सुथरे माहौल की बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, तो बहरिया टाउन से बेहतर आपको इसके गिरदोनवा में कोई जगह नजर आती है तो मुझे भी जरूर बताइएगा, ठीक है? और दूसरी तीसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बात ये करते हैं खुलम खुला कि हम लोग जी तासुब पसंद नहीं है, लेकिन वो तासुब कर भी रहे होते हैं और अपने मुंह से चार जुमले अदा करते हैं कि हम लोग कोई जो है वो डिफरेंस नहीं कर रहे, हम तासुब शो नहीं कर रहे, लेकिन वो तासुब साफ साफ नजर आ रहा होता है, ठीक है? और फिर कुछ वीडियोस मैंने ऐसी भी देखी, कुछ ऐसे पैगाम भी देखे कि लोगों को बिलाल तालिब साहब के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने ये कहा कि बिलाल तालिब साहब जो है वो जब यहाँ पर आए थे वो बाइक पे थे, वो पैदल थे,
آج جناب وہ لمبی لمبی گاڑیوں پہ جھوم رہے ہیں، اور اسی طرح جب آئے تھے تو ایک پراپرٹی بھی نہیں تھی، آج ان کے پاس 20 پراپرٹی ہیں اور بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ تو بھائی اگر کسی کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، کسی نے محنت کی ہے اپنی زندگی میں، کوئی کام کیا ہے، تو ان لوگوں نے پروجیکٹس بھی کیے ہیں، تو اس میں کسی کو تکلیف ہے ہی کیا؟ مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ پہلی دفعہ تو دنیا میں نہیں ہوا کہ جس نے محنت کی ہے بہت ساری دنیا آگے نکلتی ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی سکسیس سٹوریز نہیں دیکھی، آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ آپ اپنی جیلسی اور حسد بغض کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کسی کو اپریشیٹ کرنا بھی سیکھ لیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف کیڑے ہی نکالنے ہیں۔ اگر کہیں، میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کہیں کوئی اعتراض ہے کسی انڈیویجول سے یا کسی کے کوئی ایکشن سے ہو جاتے ہیں اعتراض، اس اعتراض کو یا اس پرٹیکولر اپنے آبجیکشن کو ڈسکس کریں، ٹیبل ٹاک کریں، قانونی کارروائی کرنی ہے وہ کریں۔ مطلب میں کسی کی بھی کوئی ایسی چیزوں کو سپورٹ کرنے کا قائل بالکل بھی نہیں ہوں کہ اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے ماضی میں، ابھی یا مستقبل میں کوئی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو میں اس طرح کے کسی کے کام کو اپریشیٹ کروں، اس طرح سے ہرگز نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، اگر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک سویلائز سوسائٹی میں رہنا جانتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ بحریہ ٹاؤن نے بھی وہی سارے کام کیے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے بہت ساری دوسرے سوسائٹیز، دوسرے ہاؤسنگ پروجیکٹ جب بڑے اسکیل پہ آپ لینڈ ایکوائر کرتے ہیں، تو جو پاورز لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں، جو طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہیں، جو پروسیجر لوگ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے ہوا ہے۔ آج ہم چیزوں کو ڈسکس اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی کو کرمنل بنانے میں 5 سیکنڈ نہیں لگاتے۔ جب بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اگر تو اتنا ہی آئیڈیل سینیریوز ہیں، اتنی ہی آئیڈیل ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم پورے پاکستان میں سارے کام کرنے والے سب اداروں کو ہم غلط ثابت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب ایک پیٹرن، ایک چیز جس کے اکارڈنگلی آپ لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کی رسپیکٹ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اب واپس آتے ہیں ہم لوگ، یہ جو سوشل میڈیا پہ کیمپینز بحریہ ٹاؤن کے خلاف چل رہی ہیں، اس میں ابھی ریٹس، جو قیمتیں کم ہوئی ہیں، قیمتوں کے بارے میں بات کر لوں، پھر بحریہ ٹاؤن میں ہونے والی چوری چکاری، ڈکیتیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں، چوریاں پاکستان کے کس کونے میں نہیں ہوتی؟ اگر بحریہ ٹاؤن میں کوئی ایک آدھ چوری ہو جاتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ اگر ہو جاتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی انوکھا کام ہو گیا دنیا میں۔ دنیا کے کس کونے میں چوریاں نہیں ہوتی ہوں گی؟ امریکہ جیسی اسٹیٹ میں بھی چوریاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑا کرائم ہوتا ہے، لیکن وہ رپورٹ شاید نہیں کیا جاتا ہوگا۔ اگر بحریہ ٹاؤن میں کچھ ہو جاتا ہے، اس کو اینٹی بحریہ جو گروپس ہیں وہ ہائی لائٹ ہی اتنا کرتے ہیں کہ اچھا جی بحریہ ٹاؤن کا بیڑا ہی غرق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اندر کھاتے آ کے سیر و تفریح بھی بحریہ ٹاؤن میں کرنی ہے، رہنا بھی بحریہ ٹاؤن میں ہے، انویسٹمنٹ بھی بحریہ ٹاؤن میں کرنی ہے، یاریاں دوستیاں بھی بحریہ ٹاؤن میں رکھنی ہے، اور پھر گرجز بھی بحریہ ٹاؤن سے ہی رکھنے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں خدارا، یہ چیزیں جسٹیفائڈ نہیں ہیں، اس طرح سے نہ چلا کریں۔ ابھی میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو بحریہ ٹاؤن میں بھی جو قیمتیں کم ہوئی ہیں، میں تو سب کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ابھی گھر بھی سستے ہوئے ہیں، پلاٹس بھی سستے ہوئے ہیں، صرف قبضے والی چیزیں لیں۔ فائلز پہ میں ریلائی نہیں کر رہا، یا ایسے فیوچرسٹک کوئی وعدے نہیں کر رہا کہ بھائی جو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ایسی پراپرٹیز لیں جو ابھی مستقبل میں بنیں گی یا آپ کو ہینڈ اوور ہوں گی۔ آلریڈی ڈیلیورڈ پراپرٹی یا جو ہینڈ اوور پراپرٹیز ہیں، وہ کافی مناسب قیمتوں میں آج مارکیٹ میں دستیاب ہے، آپ لوگ اویل کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا بحریہ ٹاؤن کو، سب کچھ نارمل ہے۔ یہاں کا لائف سٹائل زبردست انداز میں ہے، پیسفل انوائرمنٹ ہے، یہاں کا انفراسٹرکچر عالی شان ہے۔ یہاں پہ آپ تھوڑا لیٹ نائٹ بھی دیکھیں، جو فوڈ اسٹریٹس بنی ہوئی ہیں یا فوڈ کی جتنی بھی آئٹمز ہیں وہ زبردست انداز میں چل رہی ہیں۔ یہاں کی مارکیٹیں ایکٹیو ہو چکی ہیں، بلکہ دیکھیں کنسٹرکشن کا کام پچھلے دنوں سلو ہوا، بلڈرز ڈسٹرب ہوئے، آج کام کرنے والے لوگ بھی مہنگائی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں، کرائے بھی کم ہوئے تھے لیکن اب کرائے دوبارہ امپروو ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ پہلی میں سمجھتا ہوں کہ نشانی ہے، یہ پہلا انڈیکیٹر ہے کہ مارکیٹ بہتری کی طرف جائے گی انشاءاللہ، اور بہت جلد جائے گی۔ اب قیمتیں بھی، پہلے تو لوگ کہتے تھے بالکل ہی کوڑیوں کے بھاؤ یہاں پہ پراپرٹی بیچیں اور نکلیں، اب لوگوں نے شاید اپنے ڈیسیژن کو ریکنسیڈر کرنا شروع کر دی ہے۔ اب اگر کوئی بہت سستی پراپرٹی آتی ہے مارکیٹ میں، ہم لوگ آفر دیتے ہیں کہ جی یہ پراپرٹی آپ نے اس قیمت پر لگائی تھی اور اتنی قیمت پہ ہمیں دے دیں، تو لوگ اس کے اوپر سوچنے کا ٹائم لے رہے ہیں۔ میں اس چیز کو مائنڈ نہیں کر رہا ہوں کہ سوچنے کا ٹائم کیوں لے رہے ہیں، یہ پازیٹیو ایک ایکشن ہے کہ لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ یار یہ میں کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر رہا، میں بھیڑ چال تو نہیں چل رہا، یا میں جس طرح سے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ بھی بیچو یہاں سے نکلو، کہ میں کسی کی باتوں میں آ کے یہ فیصلہ تو نہیں کر رہا۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے
اور میرا یہ جو میسج ہے چھوڑ دیں بیریا ٹاؤن، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیریا ٹاؤن بالکل ہی جو ہے وہ بیریا ٹاؤن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. جو بیریا ٹاؤن میں رہنا چاہتے ہیں میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں. آپ لوگ آئیے، یہاں کا لائف اسٹائل دیکھیے، ایکسپیرینس کیجیے. ایون میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے رینٹ پہ کوئی اپارٹمنٹ، کوئی ولا، کوئی پراپرٹی لے کے رینٹ پہ آپ لوگ رہیے، یہاں کا لائف اسٹائل کو انجوائے کیجیے، ایکسپیرینس کیجیے، پھر بے شک اپنی بڑی انویسٹمنٹ یہاں پہ کر لیجیے. اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ابھی ملک ریاض صاحب کا ایک ٹویٹ آیا. اس سے پہلے ریٹس کیا تھے، بعد میں ریٹس کیا ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی. ملک ریاض صاحب کے ٹویٹ ابھی اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اس میں ملک ریاض صاحب نے یہ کہا کہ 50 سال سے میں کاروبار کر رہا ہوں یہاں پاکستان میں، اتار چڑھاؤ بہت سارے دیکھے ہیں، لیکن ابھی جو صورتحال ہے ایسی پہلے نہیں تھی. آج بھی اگر آئیڈیل سینیریوز آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں تو یہاں پہ جو نفرتیں اس کو ختم کیا جائے. اس ویڈیو میں میرا پیغام بھی یہی ہے کہ نفرتوں کو ختم کریں. بہت سارے لوگ صرف 4 لائنیں بول رہے ہیں تعصب پسند میں نہیں ہوں، لیکن ہوتے تعصب پسند ہیں. وہ آپ کی حرکتوں سے یا آپ کے کال و فیل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے تعصب پسند ہیں، کتنا کسی کو برداشت کر رہے ہیں اور کتنا کسی کو ناپسند کر رہے ہیں، وہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا، باقی یہ بھی بتایا گیا ملک ریاض صاحب نے کہ حالات کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے ہم نے دن رات محنت کر کے پاکستان کے مختلف شہروں میں، لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی اور کراچی میں تیز رفتاری سے ڈیولپمنٹ کی ہے. اور ان گنت چیلنجز کے باوجود ہم نے اس جذبے سے کام کرنے میں مصروف رہے ہیں. اگرچہ آج پاکستان اپنے معاشی بدترین دور سے گزر رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے، واقعی گزر رہا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ بڑی تعداد میں پاکستانی جو بڑے پاکستانی ٹیلنٹ دوسرے ملکوں میں جا چکا ہے، جو یہاں کے حالات سے تنگ آ کے دوسری جگہوں پہ جا کے جابس کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ملک ریاض صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میرا تجربہ مجھے آج یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ آج اگر پاکستان میں سازگار بزنس ماحول قائم کیا جائے، نفرت کی دیواریں گرا دی جائیں اور ظلم کا خاتمہ ہو، اور اللہ کے فضل سے میرے پاس ایسے آئیڈیاز ہیں اگر جس پہ عمل کیا جائے تو پاکستان کی تمام آبادی کے لیے نہ صرف بنیادی سہولتیں بشمول روزگار، تعلیم، گھر، صحت، ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، بلکہ ملک کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جا سکتا ہے. اور یہ ٹویٹ ملک ریاض صاحب کا نہ صرف سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ویڈیو پیغامات، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چھوٹے بڑے ٹی وی چینل پہ بھی ڈسکس ہوا، اور پھر ریئل اسٹیٹ میں جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے لیے ایک پازیٹیو انڈیکیشن تھا کہ جی اب مارکیٹ بہتر ہوگی. اور لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ جس دن یہ ٹویٹ آیا اس سے پہلے اور اس کے بعد کی قیمتوں میں بھی فرق آ گیا. خیر یہ کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی فرق نہیں آیا. آ جائے گا فرق، ٹائم لگے گا، لیکن اوور دا نائٹ یہ ایک سنگل میسج سے کبھی اتنا بڑا فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. اس میں آپ پریشان نہ ہو، قیمتیں آج بھی کافی جائز مناسب ہیں، آپ لوگ آ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ابھی جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیریا ٹاؤن کے خلاف لٹ گئے، مر گئے، چوری، ڈکیتی، کرائم اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے کہ اچھا جی بیریا ٹاؤن میں تو رہائش کرنا یا رہائشی تنگ ہوئے ہیں، رہائشی پریشان ہے، مینٹیننس چارجز بیریا ٹاؤن بدماشی کر کے اپلائی کر دی ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں بیریا ٹاؤن کی ہر یعنی ایکٹیویٹی کے خلاف لوگ بات کر رہے تھے. تو اس میں یہ ایک انتباہ، ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے، ایک الرٹ، نوٹس الرٹ ہے وہ جاری کیا ہے بیریا ٹاؤن نے، جس میں اپنے رہائشیوں کو، اپنے کلائنٹس کو، ممبرس کو، اسٹیک ہولڈرس کو، یہاں پہ کام کرنے والوں کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، جو ہماری ڈیوٹیز ہیں ہم وہ کرتے جا رہے ہیں، اور جو آپ کا کام ہے آپ لوگ وہ کرتے جائیے. اور جو لوگ اینٹی بیریا گروپس میں یا اس طرح سے ایکٹیو ہوں گے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوں گے، ان کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے ذریعے ان کے خلاف پراپر کاروائی بھی کی جائے گی. تو اس طرح کی چیزیں کافی ساری جو میرے نوٹس میں آ رہی ہیں یہ بھی ہے. لہٰذا دیکھیں، کریٹیسائز کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن چیزوں کو اس سٹیج پہ جا کے ڈسکس کرنا کہ کسی کو بالکل اپنی نفرت کا نشانہ بنانا، تعصب کرنا، یہ چیزیں بہت غلط ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ یہاں پہ کوئی ایک نہیں، ملٹیپل لوگ یہاں پہ بیریا ٹاؤن کے خلاف باتیں کر رہے تھے. یہاں پر لیز نہیں ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پہ تو جناب انویسٹ کرنا ویسے ہی ہر چیز زیرو ہو جائے گی، بیریا ٹاؤن بک رہا ہے جی، بیریا ٹاؤن کی کوئی دبئی کی پارٹی آ رہی ہے اور بیریا ٹاؤن ڈی ایچ اے کو دے دیا جائے گا.
اس طرح کی بہت ساری ریومرز بھی میں نے سنے. اچھا ان چیزوں کا حقیقت سے اس لیے بھی تعلق نہیں ہے, اچھا جو ہوگا وہ آپ اور میں ہم سب دیکھ رہے ہوں گے, لیکن حقیقت سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور انٹل انلیس جب تک ہمارے پاس کوئی نوٹس, کوئی پراپر اتھینٹک نیوز نہیں آتی, ہم ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کر سکتے. آپ لوگ بھی ان چیزوں کے اوپر کان نہ دھریں. اچھا اس سے پہلے بیریا ٹاؤن دبئی کی بات ہوئی کہ بیریا ٹاؤن دبئی جب لانچ ہوگا, اور بیریا ٹاؤن میں دبئی میں بیریا ٹاؤن آ رہا ہے, اور جب دبئی بیریا ٹاؤن لانچ ہوگا تو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ تو گئی جی, اور دبئی جو بیریا ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ ہے اس کے اوپر سب سے برا امپیکٹ پڑے گا جب دبئی میں بیریا ٹاؤن آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہوں گی, لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ یو کین سے 100% نہیں, کیونکہ ایک وہ بندہ جو بیریا ٹاؤن کراچی میں انویسٹ کر رہا ہے یا بیریا ٹاؤن کراچی میں اپنا پروجیکٹ کر رہا ہے, اپنی رہائش رکھے ہوئے اپنا کاروبار کر رہا ہے, اس کو آج بیریا ٹاؤن آئے گا دبئی میں تو دبئی صرف اس وجہ سے تو نہیں جانا, اس سے پہلے بیریا ٹاؤن سے الگ بھی, بیریا ٹاؤن سے ہٹ کے بھی وہاں پہ بہت ساری انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز تھیں, ہیں اور رہیں گی. اس میں تو لوگ پہلے بھی انویسٹ کر رہے تھے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پہ چھوٹا موٹا اپنا سرمایہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ وہاں بھاگنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, ایک ٹرینڈ بنتا ہے, وقت لگتا ہے, کچھ لوگ جلد بازی میں جاتے ہیں, کچھ فائدہ کریں گے, کچھ نقصان کریں گے, کچھ واپس آ جائیں گے. لیکن یہ بیریا ٹاؤن جو اتنی بڑی اسٹیٹ بن چکی ہے, جو اتنا بڑا شہر بننے جا رہا ہے, یہاں پہ ملیر ایکسپریس وے کا آنا ایک زبردست پروجیکٹ ہے, اور یہاں پہ جتنی آبادی بیریا ٹاؤن میں ہو چکی ہے اتنی آپ کو ڈی ایچ سٹی میں بھی نظر نہیں آئے گی, اتنی آپ کو سپر ہائی وے کے اوپر بننے والے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں, اتنی رونق, اتنی آبادی اور اتنی تیزی سے ہوتی ہوئی ڈیولپمنٹ آپ کو بیریا ٹاؤن کے علاوہ کسی بھی پروجیکٹ میں نظر نہیں آئے گی, کیونکہ یہاں پر لائف نظر آ رہی ہے. اچھا یہاں پہ چیزیں پازیٹیو چل رہی ہیں. اب یہ چیزیں دیکھیں, یہ جو اینٹی کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں اینٹی بیریا, تو وہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتی ہیں, لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, لوگ انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے. اب تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں حکومتیں چینج ہوں گی, پالیسیز چینج ہوں گی, یا ابھی یہ جو انفلیشن ہے, ڈالر ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, ان چیزوں میں تبدیلی ہے جو ابھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے, یہ ساری چیزیں پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو لے کے اگر میں ڈسکس کروں ناظرین, تو میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بھی یہ بات کہی تھی, آج بھی دہرا رہا ہوں کہ آپ کوئٹہ سے لے کے چلے جائیں کراچی تک, کراچی سے لے کے چلے جائیں لاہور تک, لاہور سے لے کے گلگت تک چلے جائیں آپ لوگ, یعنی پاکستان کے پہاڑوں سے لے کے ریگستانوں تک, ریگستانوں سے لے کے آپ چلے جائیں یہاں دوبارہ کوئٹہ کے پہاڑوں تک, ہر جگہ پہ آپ لوگوں کو قیمتوں میں کمی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایگریکلچرل لینڈ ہو, آپ کی میدانی علاقے ہوں, پہاڑی علاقے ہوں, اور بڑے بڑے بزنس ہب ہوں, شہروں میں, دیہاتوں میں, گاؤں میں, چھوٹے شہر اور بڑے شہر ہوں, انڈسٹریل لینڈ ہو, ایگریکلچر ہو, کمرشل ہو, ریزیڈینشیل ہو, اپارٹمنٹس, ولاز, ہر چیز میں قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. اور ہر انڈسٹری میں لوگوں کو آج چیلنج کا سامنا ہے, ہر انڈسٹری میں, کہ کوئی وہ میڈیسن انڈسٹری ہو, وہ فوڈ انڈسٹری ہو, وہ گارمنٹس ہو, یا وہ ریئل اسٹیٹ ہو, ہر کسی کو مطلب کہیں نہ کہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے مشکلات کا, اور یہ حقیقت ہے. اور دیکھیں اس چیز کا سارا قصور ملک ریاض کو تو نہیں جاتا, اس کا سارا قصور بیریا ٹاؤن کو تو نہیں جاتا. یہ ہم کریڈٹ ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا, ملک ریاض صاحب دبئی جا کے بیٹھ گئے, ملک علی صاحب وہاں جا کے بیٹھ گئے, شاہد قریشی صاحب بیٹھ گئے, تو اس لیے جا کے جناب مارکیٹ ڈاؤن ہے, وہ لوگ توجہ نہیں دے رہے. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جب حکومتیں بدلتی ہیں یا کسی کے کوئی پرسنل چیلنجز اور معاملات ہوتے ہیں جو سم ٹائم لوگ یہاں بیٹھ کے اس کو ریزالو نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ہو سکتا ہے ملک سے باہر جا کے بیٹھ کے اس کو ایک اچھے برڈز آئی ویو کی طرح دیکھ کے آبزرو کر کے بہت اچھے انداز میں وہ کر پائیں. اور بیریا ٹاؤن کے لیے ہم پہلے بھی پازیٹیو ہیں, آج بھی پازیٹیو ہیں, اور آئندہ بھی پازیٹیو رہیں گے. اور میری تو یہ دعا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, آج یہ نیگیٹیوٹی پھیلانے والوں کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیریا ٹاؤن میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی, لوگوں کی 10 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے فار ایگزامپل, تو وہ 4 کروڑ یا 5 کروڑ پہ آ گئی ہے. کسی کی اگر 20 کروڑ کی تھی تو واپس 10 کروڑ پہ آ گئی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لوگ مجبوری میں اپنی چیزوں کو بیچیں, یا میں ان کو ایڈوائز کروں کہ یہ سیلنگ ٹائم تو ہے ہی نہیں کسی صورت میں, یہ بائنگ ٹائم ہے, بائرز فیورٹ مارکیٹ ہے. اس وقت پوری دنیا میں جب بھی پراپرٹی کے ایکسپرٹس کو ہم نے سنا ہے
प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट्स के जो प्रॉपर्टी साइकिल्स जो लोगों ने डिस्कस की है उसको स्टडी किया पूरी दुनिया में। तो इस टाइम फ्रेम में हमेशा लोअर बॉटम पे जब मार्केट आती है लोग बाइंग करते हैं, सेलिंग नहीं करते। मजबूरी में लोग सेलिंग भी कर रहे हैं और ऑब्वियस बात है जहां सेलर मौजूद होंगे वहीं बायर्स आएंगे। तो आज ऐसा है कि अगर 10 सेलर्स हैं तो शायद कोई एक बायर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मैं सेलर्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, बायर्स को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और इस मार्केट में मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा फ्यूचर में नफा कमा सकते हैं अगर आज आप लोग बोल्ड डिसीजंस लेंगे। और वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि जो मैंने जहां से बात शुरू की थी, जो मैंने कह दिया था कि कंट्रोवर्शियल भी है और लोगों की इख्तलाफ राय आएगी। अगर आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आप मेरी इस्लाह करना चाह रहे हैं तो भी लिखिएगा। फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस में इंशाल्लाह हम आपको कोई सारी चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे। और बहरहाल मेरा सिर्फ जो नेगेटिव पॉइंट्स को और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस करने वाले लोग हैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है, ये दरख्वास्त भी है कि सिर्फ नेगेटिव आप पिक्चर का एक रुख लोगों को दिखाना बंद कर दें। आप सारी की सारी क्लियर पिक्चर अगर बयान कर सकते हैं तो वो किया करें, ठीक है। सिर्फ एक पिक्चर कि अच्छा जी सुप्रीम कोर्ट को पैसे नहीं गए, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, लीज कभी मिलेगी नहीं, लीज तो ऐसे है। तो लीज अगर भाई बैरियर टाउन को नहीं मिली तो और किसको मिल गई है, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के नामवर जो रियल एस्टेट सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप लोग क्या बल्कि पूरा मुल्क की करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उन लोगों को भी ऑप्शनल जो है लीज मिलती है जाके, ठीक है। और लीज इसको भी बैरियर टाउन को भी मिलेगी, वो साफ साफ डिसीजंस में बताया गया। 16,896 एकड़ जगह जो क्लियर है, अच्छा उन लोगों को भी सुकून से नहीं बैठने दिया जा रहा। 16,896 एकड़ जगह जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक क्लियर लैंड डिक्लेयर कर दी गई, अच्छा उसके बारे में भी आज भी कभी कोई उठ के आ जाता है, कभी कोई बात करना शुरू कर देता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की बातों को ही चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है। गलत क्या है, सही क्या है, ये चीजें बैरियर टाउन बनने से पहले या बैरियर टाउन की इतनी लैंड जब एक्वायर की गई, लैंड एक्विजिशन के चैप्टर आज डिस्कस हो रहे हैं, यानी 10 साल 15 साल के बाद, ठीक है। आज जो यहाँ पे होने वाली एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे बिल्डर्स पे बात की जाए, यहाँ प्रोजेक्ट्स पे बात की जाए, रेजिडेंट्स के प्रॉब्लम्स पे बात की जाए, आज यहाँ के जो चैलेंजेस आज का रिहायशी फेस कर रहा है उसको डिस्कस करने की बजाय लोग जाकर डिस्कस करते हैं लैंड एक्विजिशन पे। तो किस बड़े सोसाइटी ने जब बड़े स्केल पे लैंड एक्वायर करनी होती है तो जो भी प्रोसीजर जो तरीकाकार सब अडॉप्ट करते हैं वही बैरियर टाउन ने किया हुआ है। जहां बैरियर टाउन ने गलत किया उसको चैलेंज कर लें, उसको कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर लें, एतराज करें, वहां पे जो तरीकाकार है उसके मुताबिक आए। सोशल मीडिया पे बैठ के आप एक अवामुन नास को या एक ले मैन जो बैरियर टाउन में रह रहा है और या जिसकी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, ये ऐसी नेगेटिव बातें सुन के उसकी जो है ना वो जान निकाल रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो खैर सिर्फ नेगेटिव बात करने वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो में अपना पैगाम दूंगा कि आप लोग बैरियर टाउन के खिलाफ खासकर सिर्फ एक तस्वीर का रुख ना दिखाएं, मुकम्मल बात करें, दोनों रुख दिखाएं और कंप्लीट सिनेरियो को डिस्कस कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या कहीं कोई आपके पास कोई यानी न्यूज नहीं है, कोई कम इंफॉर्मेशन है, तो उस पर डिस्कस भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें बैरियर टाउन की आज कम कीमतों वाली प्रॉपर्टीज चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि इन सारी प्रॉपर्टीज ने ग्रो करना है। और जैसी मार्केट का कीमतों का ग्राफ थोड़ा सा भी अप गया, लोग लाइनों में लग के प्रॉपर्टीज ले रहे होते हैं, ठीक है। और ये टाइम ऑब्वियसली दोबारा भी आएगा और बहुत जल्द इंशाल्लाह आएगा। आई एम स्टिल पॉजिटिव अबाउट इट। मजीद अगर आप लोगों का कोई कंसर्न हो, कोई राय हो तो उसका जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।